ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ میرے واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے جو 1.25 لاکھ انبیاء میں سے کسی کو نصیب نہیں کیا، اور وہ ختم نبوت کا تاج ہے جو اللہ نے اپنے نبی کے سر پہ سجایا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس آیت کریمہ میں فرمایا، ان کے بارے میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں ختم نبوت کو بیان فرمایا ہے، اور یہ ختم نبوت امت کا ایک اجتماعی عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد قیامت تک کوئی کسی قسم کا نبی نہیں آ سکتا، اور اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی قرب قیامت آئیں گے تو نبی بن کر نہیں آئیں گے بلکہ وہ امتی بن کر تشریف لائیں گے، اور اسی دین کی نشر و اشاعت کریں گے، اسی دین کو آگے بڑھائیں گے۔ تو قیامت تک کوئی آدمی بھی اگر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے اور کذاب ہے، مرتد ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنا یہ سب سے بڑی گستاخی ہے، کیونکہ اس نے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا ہے ایسے آدمی نے۔ تو یہ ہر دور میں ایسے لوگ اٹھتے رہے ہیں، ایسے فتنے برپا ہوتے رہے ہیں، لیکن عشاقان رسول، اللہ کے نبی کے سچے عاشق، ان کے سامنے میدان میں آتے اور ان فتنوں کا خاتمہ کرتے۔ اور یہ ختم نبوت کا عقیدہ ہمارا ایک مسلمہ عقیدہ ہے، اور اللہ رب العزت نے جو شان اور مرتبہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے کسی نبی کو عطا نہیں فرمایا۔ آپ کی خاطر ہی ساری کائنات کو بنایا اللہ رب العزت نے، آپ کی خاطر ہی اللہ نے انبیاء کے سلسلے کو جاری فرمایا، اور آپ کو اللہ رب العزت نے وہ مقام معراج پہ بلایا، اپنا دیدار نصیب کروایا، جنت کی سیر کروائی، جہنم کی سیر کروائی۔ کسی نبی کو یہ فضیلت اور فوقیت حاصل نہیں ہے، چونکہ اللہ کے نبی آخری نبی تھے اور آپ کی امت آخری امت ہے، آپ کا دین آخری دین ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے یہ مقام و مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اور یہ ختم نبوت جو وہ پہلا عقیدہ ہے جس پر اس امت کا اجماع ہوا تھا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسیلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں اس وقت مسلمان جمع ہوئے اور اس فتنے کو جڑوں سے ختم کیا۔ اور یہ پہلا مرحلہ تھا جب تقریباً 1200 صحابہ اور تابعین حفاظ قرآن جو شہید ہوئے ہیں اس غزوہ میں، یعنی جو جنگ یمامہ ہوئی ہے مسیلمہ کذاب کے خلاف، تو چونکہ اس نے ایک اجتماعی عقیدے پر ڈاکہ ڈالا تھا اس لیے مسلمان اکٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا، پوری امت مسلمہ کا یہ جو عقیدہ ہے ختم نبوت، یہ عالمگیر عقیدہ ہے، بلکہ کائنات کی ہر چیز تسلیم کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کی خاطر ہی سب کچھ بنا ہے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ، اس میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما تھے، صحابہ کرام کے اندر واعظ و نصیحت کر رہے تھے، تو ایک بدو آیا، اونٹ پہ بیٹھا ہوا تھا، دیہاتی پینڈو آدمی تھا، مسلمان نہیں تھا، اور اس نے سنا ہوا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو وہ ایک مردہ گو اس کے پاس تھی
جس نے رسی کے ساتھ اس کو باندھا ہوا تھا اونٹ کے پیچھے۔ تو جب اللہ کے نبی کی مجلس میں پہنچا، اس نے وہ گو کو کھولا اور لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھینک دی۔ مردہ گو، مری ہوئی گو تھی۔ تو اللہ کے نبی کے سامنے اکڑ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو یہ گو مجھے کہہ دے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو میں مان جاؤں گا۔ اب وہ تو بڑا مطمئن کھڑا تھا کہ مردہ تو انسان نہیں بولتا، یہ تو پھر جانور ہے، یہ کیسے بولے گی۔ اب اللہ کے نبی کا ایک معجزہ تھا، اللہ نے دکھانا تھا دنیا والوں کو کہ میں نے اپنے نبی کو خاتم النبیین بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گو کی طرف اشارہ کیا اور اس کو پکارا، یا ضب، ضاد با ضب عربی میں گو کو کہتے ہیں، یا ضب۔ اب اس نے اپنے پاؤں کھڑے کیے، مردہ گو تھی، اپنی گردن اٹھائی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگی، لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، میری قسمت جاگ اٹھی ہے کہ آج اللہ کے نبی نے مجھے مخاطب کیا ہے۔ اب وہ تو دنگ رہ گیا کہ عجیب منظر ہے کہ مردہ گو نے بولنا شروع کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب دیکھیں اللہ نے اس کو زبان عطا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تعبد، کس کی عبادت کرتی، کون ہے تیرا معبود؟ بڑا خوبصورت اس نے جواب دیا، من فی السماء عرش، میرا معبود، میرا مالک وہ ہے جس کا عرش آسمانوں میں ہے، وفی الارض سلطان، اس کی بادشاہت زمین میں ہے، وفی البحر سبیل، سمندروں کے درمیان سے اس نے راستے بنائے ہیں، وفی الجنت رحمت، اور اس کی جنت میں اس کی رحمت ہے، وفی النار عقاب، اور جہنم میں اس کی عذاب ہے، اس کی سزا ہے۔ یہ پورا بیان گو نے سب لوگوں کے سامنے یہ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من آنا، اپنی طرف اشارہ کہ میں کون ہوں۔ اب یہ گو کہنے لگی، انت رسول رب العالمین، آپ تو رب العالمین کے رسول ہیں۔ صرف اسی پہ بس نہیں کیا بلکہ فرمایا وخاتم النبیین، آپ آخری نبی بھی ہیں۔ اب یہ ایک مردہ گو بھی گواہی دے رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہی اللہ نے ساری کائنات کو سجایا ہے۔ تو اس گو نے بیان دیا کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ پھر فرمایا قد افلح من صدقک، تحقیق وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے آپ کی تصدیق کی، آپ پر ایمان لے آیا۔ وقد خاب من کذبک، وہ جس نے آپ کو جھٹلا دیا، نہ مانا، وہ نامراد ہو گیا، ہلاک و برباد ہو گیا۔ اب جب یہ سارا بیان اس گو کا اس آدمی، اس بدو دیہاتی پینڈو نے سنا تو کہنے لگا، یا رسول اللہ، میرا بھی ایمان ہے، اب اللہ کے رسول ہے، مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اب دیکھیں جانوروں تک کو یہ شعور ہے، اللہ نے ان کو عطا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور یہ ہمارا ایک مسلمہ عقیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میرے بعد 30 بڑے کذاب آئیں گے اور ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، اور یاد رکھو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا، میں آخری نبی ہوں۔ یہ مسلمہ کذاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خدمت میں حاضر ہوا۔ ابھی اس نے اعلان نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں ایک بہت بڑے قبیلے کا سربراہ ہوں اور بہت بڑی میری فوج ہے، تقریباً 70,000 اس کے فوجی تھے، بڑا قبیلہ تھا، اس کا ایک نام تھا۔ کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں ایک شرط پر اسلام کو قبول کرتا ہوں، کیا آپ نبوت میں مجھے بھی شریک ٹھہر کر لیں، کہ یعنی آپ کی نبوت کا میں بھی حصے دار ہوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی تھی، فرمانے لگے کہ اے مسلمہ، اگر تو یہ کہتا ہے کہ میں چھڑی سے ایک تنکا اتار کے تجھے دے دوں نبوت میں سے، میں اتنا بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی، کسی قسم کا کوئی نبی نہیں ہے۔ تو اس نے اسلام قبول نہیں کیا، وہیں سے واپس چلا گیا، یمامہ کا رہنے والا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہو گیا تو اس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ متفق کا خلیفہ بنے مسلمانوں کے، تو اس بدبخت نے پھر نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ کہنے لگا، ابوبکر کو کیا پتہ، نعوذ باللہ، میں نبی ہوں، میرے اوپر وحی آتی ہے، اور یہ کہنے لگا اپنے ماننے والوں کو کہ میں تمہاری نمازیں معاف کرتا ہوں، یعنی آپ فجر اور عشاء کی نماز میں معاف کرتا ہوں، یہ میرا ایک معجزہ ہے، 3 نمازیں تم پڑھو۔ اس قسم کی باتیں اس نے کرنا شروع کر دی تو لوگوں کو ورگلانا شروع کر دی، بہت سارے لوگ اس کے معتقد بن گئے۔ اب یہ بہت بڑا ایک فتنہ تھا، اور اللہ کے نبی کی ختم نبوت میں اس نے ڈاکہ ڈالا تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے مشورہ کیا، اس کے خلاف جنگ محاذ کھڑا کیا، اور میدان میں نکلے ہیں، اور
اس واقعہ میں اس غزوہ جو جنگ یمامہ ہوئی ہے 1200 صحابہ و تابعین حفاظ بڑے بڑے قاری عالم وہ شہید ہوئے ہیں، اور یہ اتنا نقصان اسلام کا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ بڑی جنگیں لڑی ہیں مسلمانوں نے، کبھی نقصان اتنا نہیں ہوا جتنا اس ختم نبوت کے عقیدے پر مسلمانوں نے قربانیاں پیش کی ہیں۔ اب اس مسیلمہ کذاب کا سر قلم کرنے کے لیے مسلمانوں کا لشکر نکلا ہے۔ اس لشکر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ وہ بھی شامل تھے۔ یہ حضرت وحشی بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ گزشتہ جمعہ میں جنگ احد کا واقعہ بیان کیا تھا کہ وحشی نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ پھر یہ بھاگ گیا وہاں سے، اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں گرفتاری کے آرڈر جاری کیے، فرمایا جہاں ملے سزائے موت سنا دی، اس کو قتل کر دیا جائے۔ فتح مکہ کے بعد اس نے جب دیکھا کہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، مکہ بھی فتح ہو گیا ہے، پھر یہ وہاں سے آیا، اللہ کے نبی کی خدمت میں اس نے نقاب کیا ہوا تھا، اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ اگر میں اسلام قبول کر لوں تو مجھے معافی مل جائے گی؟ تو آپ نے فرمایا اسلم تسلیم، اگر تم بھی اسلام قبول کر لے گا تو تجھے معافی مل جائے گی۔ اس نے اپنا بتایا نہیں میں کون ہوں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کا اعلان ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہوگا پھر معافی نہیں ہے، مگر نہ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تو یہ کہنے لگا یا رسول اللہ میں تو مشرک ہوں، بہت بڑا مشرک بھی ہوں، میری بخشش کیسے ہوگی؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری آیت کریمہ پڑھ کر فرمائی یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کیا وہ لوگوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے ہیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ رب العزت تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ کوئی بندہ سچے دل سے توبہ کر لے، شرک جیسا گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ پھر اس کو اطمینان ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے، کیا میری بخشش ہو جائے گی؟ میں نے آپ کے چچا کو قتل کیا تھا اور اپنا نقاب ہٹایا، صحابہ کرام کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ یہ وحشی ہے، فرمایا کہ چھوڑ دو۔ اب یہ اس نے کلمہ پڑھا، اس نے فوراً جیسے ہی نقاب ہٹایا فوراً کلمہ پڑھ دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ بس چھوڑ دو، اب یہ مسلمان ہو چکا ہے، اور اسلام کی خاصیت یہ ہے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اب اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، اپنے پاس بٹھایا، کہنے لگے ویسے مجھے بتا میرا اتنا بہادر چچا تھا، کیسے تو نے ان کو شہید کر دیا؟ پھر اس نے سارا واقعہ جب سنانا شروع کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشک بار ہو گئی، بہت روئے، اور پھر آخر میں کہنے لگے وحشی میں ایک تجھے مشورہ دیتا ہوں کہ میرے سامنے نہ آیا کر، میرے سامنے نہ بیٹھا کر، جب میں تجھے دیکھتا ہوں تیرے اسلام کو میں نے قبول کر لیا، میں نے تجھے معاف کر دیا ہے، لیکن جب میں تجھے دیکھتا ہوں میرے زخم تازہ ہو جاتے، مجھے اپنے چچا کی یاد آ جاتی ہے، میں درخواست کرتا ہوں میرے سامنے نہ آیا کر۔ پھر فرماتے ہیں کہ وحشی بن حرب نے اسلام قبول کیا، کچھ دین کو سیکھا، پھر وہاں سے اس نے ہجرت کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں جب مسیلمہ کے خلاف یہ جہاد لشکر تیار ہوا، اس میں یہ آدمی وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ بھی آئے اور اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ میں نے تیرے نبی کے دل کو دکھایا ہے، تیرے نبی کے محبوب چچا کو میں نے شہید کیا ہے جو ایک نامور ہستی تھی، اور میں تجھ سے دعا کرتا ہوں یہ مسیلمہ بڑا معروف آدمی تیرا سب سے بڑا دشمن ہے، اس کی موت بھی میرے ہاتھوں لکھ دے تاکہ برابر سرابر معاملہ ہو جائے اور اللہ کے نبی کا دل ٹھنڈا ہو جائے۔ اس نے دعائیں مانگنی شروع کی، اب اللہ نے اس کو پھر موقع دیا۔ یاد رکھے جو بندہ اللہ سے سچے دل سے مانگتا ہے اللہ ضرور اس کی سنتے ہیں، دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ اب یہ لشکر چلا ہے مسیلمہ کے خلاف، اب مسیلمہ بہت بڑا اس کا بھی لشکر تھا، مسلمانوں نے انتھک جہاد کیا، پھر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ اس کے ہاتھ میں وہی برچھی تھی جو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار کر شہید کیا تھا، اور دعائیں مانگ رہا تھا اللہ سے کہ یا اللہ یہ موقع میری قسمت میں لکھ دے کہ مسیلمہ کذاب جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے میں اس کو قتل کروں۔ پھر اللہ نے اس کو موقع دیا کہ مسیلمہ اس کی زد میں جب آئے، یہ طاق میں بیٹھے ہوئے تھے، اس نے وہ برچھی ماری اور مسیلمہ کے پار ہوگی، اور اسی برچھی سے اس مسیلمہ کذاب کا انتقال ہوا اور جہنم میں یہ پہنچا۔
اور یہ فرمایا کرتے تھے، اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ تو نے اگر اسلام کے ہیرو کی شہادت میرے ہاتھوں میں لکھی ہے تو اسلام کے بڑے دشمن کو بھی میرے ہاتھوں تو نے جہنم میں پہنچایا ہے۔ آج میرے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی ہوں گی کہ اللہ کے نبی کا بڑا دشمن تھا یہ مسیلمہ کذاب، جس کو میں نے قتل کیا ہے۔ تو اس طرح یہ فخر کیا کرتے تھے۔ اب جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا، اس کا انجام کیا ہوا؟ اس طرح جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے یا اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے یا صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کی ہے، اللہ نے دنیا میں انہیں نشان عبرت بنایا ہے۔ ہزاروں واقعات تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں، ایسے ایسے واقعات کہ بندہ دنگ رہ جاتا ہے۔ منگولوں کے دور کا ایک واقعہ ہے کہ انہوں نے عیسائیت کو قبول کیا، تو ایک عیسائی پادری وہاں بیان کر رہا تھا، اس بیان کے اندر اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ یہ واقعہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ اور ایک تاتاری کا ایک کتا، ایک شکاری کتا پاس بندھا ہوا تھا۔ اب اس نے اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی الفاظ کہے تو کتا اس پہ بولا اور جھپٹا اس کی طرف، اس کو پکڑا، زخمی کیا۔ اس کو لوگوں نے چھڑایا اس سے اور اس سے پوچھا کہ تو نے جو گستاخی کی ہے نا، اس وجہ سے اس کتے نے تجھ پر حملہ کیا ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں ایسی بات نہیں ہے، اس کو کیا پتہ، یہ تو جانور ہے، میں اشارے کر رہا تھا، اس نے سمجھا کتے نے کہ شاید مجھ پر حملہ کرنے لگا، اس لیے اس نے پلٹ کر مجھ پر حملہ کیا۔ خیر کتے کو سنبھالا، انہوں نے پکڑا، پھر باندھا رسی کے ساتھ۔ اب یہ پادری جو تھا عیسائی تھا، اس نے بیان شروع کیا اپنا، پھر اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں جب شروع کی، اب یہ کتا اس نے اپنی رسی توڑوائی اور اس پر حملہ کیا، اس کے گلے سے آ کر پکڑا اور تب چھوڑا جب یہ جہنم میں پہنچ چکا تھا۔ اب دیکھیں جانوروں کو بھی اتنا شعور ہے کہ اللہ کے نبی کی شان میں یہ گستاخی کرے۔ ہر دور میں ایسے لوگ اللہ نے کھڑے کیے ہیں، میدان میں آئے ہیں، جنہوں نے ان گستاخوں کا منہ بند کیا ہے، صفحہ ہستی سے ان کو مٹایا، نشان عبرت بنا دے۔ ابھی قریب کا واقعہ ہے جب یہ راجپال گستاخ نے گستاخی کی تھی، ہندو تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، ازواج مطہرات کی شان میں، تو عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ دیوانہ وار لاہور کی گلیوں میں چکر لگا رہے تھے۔ کیا اللہ نے ان کو مقام و مرتبہ دیا تھا، اور اپنے بال ان کے کھلے تھے جیسے کوئی دیوانہ ہوتا ہے، گلیوں میں خود اعلان کر رہے تھے کہ لوگوں آج رات موچی دروازے پر میرا بیان ہوگا، آج کا بیان میرا سن لیں، پھر چاہے ساری زندگی میرے بیان میں نہ آنا۔ اس طرح لوگوں کو انہوں نے ابھارا اور لوگوں کو جمع کیا، اور پھر ایسا جب رات ہوئی موچی دروازے پر لاہور میں لوگوں کا ایک سیلاب آیا، بڑے لوگ آئے اس کا بیان سننے کے لیے۔ حضرت اللہ شاہ بخاری نور اللہ مرقدہ اس بیان میں انہوں نے پھر صحابہ کرام کی شان میں بیان کیا، بہت لوگوں کو ابھارا، اور اتنا ابھارا کہ ایک مرد قلندر اسی بیان میں، اسی مجمع سے پھر اس نے یہ نیت کی کہ کل یا تو میں ہوں گا یا یہ راجپال گستاخ ہوگا۔ وہ ساری رات اپنا خنجر تیز کیا اور اسی کشمکش میں، بے چینی، بے قراری میں رات گزاری۔ یہ کون تھا؟ یہ غازی علم الدین شہید تھا، جس نے، یہ ایک ترخان کا بیٹا تھا، کوئی حیثیت نہیں تھی، اور یہ کوچوان تھا، گدھا گاڑی چلاتا تھا، اس طرح یہ ایک پیشہ تھا، لیکن اللہ نے ایسی ایمان کی اس کو طاقت عطا فرمائی، ساری رات بے چینی بے قراری میں گزاری۔ جب صبح بازار کھلے، یہ پہنچ گیا اس کے دفتر میں، راجپال گستاخ میں، اور اس کو گرا لیا اور کہنے لگا کہ آج محمد کا غلام آ چکا ہے، جو تیرے پاس طاقت اور قوت استعمال کر کے دیکھ لے۔ وہاں پھر اس کو گرایا، بڑے اطمینان سے اس کا سر قلم کی، اس کے خنجر مارے، اور پھر اسی جب دیکھا کہ مر چکا ہے، جہنم میں پہنچ چکا ہے، اپنا یہی خنجر لے کر خون آلود کپڑوں کے ساتھ خود جیل میں گیا، اور اپنی جو اپنا قیدی وہاں بن گیا، پیش کر دیا اپنے آپ کو کہ میں مجرم ہوں، اور اس طرح یہ اس گستاخ کو کا سر تن سے جدا کیا۔ یاد رکھیں یہ فتنے اٹھتے رہیں گے، لیکن اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو کھڑا کرتے رہیں گے ان فتنوں کے خلاف۔ آج کے دور کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے، سب سے بڑا جو فتنہ ہے، وہ قادیانیت کا فتنہ ہے، جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کل 26 مئی گزری ہے، یہ 26 مئی وہ تاریخ کا دن ہے جب اللہ نے اس غلام احمد قادیانی ملعون کو نشان عبرت بنایا تھا، اور اس کو ایسی ایسی بیماریاں اللہ رب العزت نے لگائی کہ جس کی کوئی حد نہیں، اور بالکل پاگل ہو چکا تھا، اور ایسا انجام بد تک اللہ نے پہنچایا کہ رہتی دنیا تک اس کا نام یاد رکھا جائے گا کہ یہ گستاخ تھا، اس نے گستاخی کی تھی، اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اور پھر اللہ نے کیا انجام کیا کہ واش روم کے اندر اس کی موت آئی ہے، منہ سے بھی پخانہ جاری، نیچے سے بھی، اس طرح غلاظت کے ساتھ یہ نشان عبرت بنا ہے۔ جس نے بھی اللہ کے نبی کی شان میں، یہ صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کی ہیں، ان کا یہی انجام ہوا۔ آج یہ فتنہ دنیا پر بڑے عروج پر ہے،
सारा मीडिया इनके हाथ में है और पैसा इनके हाथ में, यहूदियत क्या की लॉबी है, ये एजेंट हैं, इनसे होशियार रहना चाहिए। इनका काम क्या, इस्लाम के खिलाफ शुकूक व शुबहात फैलाना, उलमा से लोगों को बदज़न करना, उलमा की नफ़रत दिलों में बिठाना। याद रखें ये उलमा हैं, अगर ये ना रहे तो जहालत को कोई भी रोक नहीं सकता। ये अंबिया के वारिस हैं और अंबिया की विरासत इन जैसे कैसे भी हैं, जो वारिस होता है चाहे काला हो, गोरा हो, पागल, दीवाना, जैसा कैसा भी हो, विरासत उसी को मिलती है। अंबिया के वारिस, इनका काम क्या है कि लोगों के दिलों में नफ़रत बिठाना, उलमा से दूर करना। याद रखें जब ये उम्मत उलमा से टूट जाएगी फिर इसको कोई संभालने वाला नहीं होगा, क्योंकि उलमा है जो इसकी डूबती हुई कश्ती को सहारा देते हैं, अपनी जानों की कुर्बानियाँ पेश करते हैं। जब ये बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद में अंग्रेज़ ने ये लकार की, कितने उलमा थे जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया। तोपों के सामने उनको बांध कर उड़ा दिया गया और दरख्तों के साथ उनको लटका दिया गया, सूलियों पे चढ़ा दिया गया, लेकिन ये तहरीक इन्होंने चलाई, अंग्रेज़ को यहाँ से निकाल कर दम लिया। तो ये उलमा के दिलों में नफ़रत बिठाना इनका काम है। ये सोशल मीडिया के ज़रिए, दौलत के ज़रिए, औरतों का लालच देकर किसी भी तरीके से, याद रखें ईमान को बचा लेना ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि इससे ईमान को बचाएं और अपने नबी से अपना दामन न तोड़ें। पैसे की खातिर, दौलत की खातिर, औरत की खातिर अपने नबी से अपना दामन न छुड़ाएं, वरना याद रखें दुनिया और आखिरत बर्बाद हो जाएगी। अल्लाह के बाद एक ही सहारा है हमारे पास, वो है इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से हमारा ताल्लुक़ और उनकी सिफारिश, जिनके ज़रिए हम जन्नत में जाएंगे, आखिरत में फ़ैसले होंगे। अगर ये सहारा टूट गया तो याद रखें फिर जहन्नम से, अल्लाह के अज़ाबों से हमें कोई नहीं बचा सकता। तो ये फितना कादियानियत, मिर्ज़ाइयत, अहमदिया भी जिसको कहते हैं, इससे होशियार रहने की ज़रूरत है और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर ज़िंदगी गुजारें, अपने उलमा से मोहब्बत करें, उनसे अकीदत रखें, अपने मसाइल में उनसे पूछ कर रहनुमाई लें और उसी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। दुनिया के जिस शोबे में भी हैं उलमा से रहनुमाई लें। ये दीन हमें कामिल दीन मिला है, कोई शोबा छोड़ा नहीं है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी रहनुमाई ना की हो। कामिल और अकमल ये दीन हमें मिला है। हमें चाहिए कि दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें और अपने अकीदे में पुख्ता हों कि कोई भी आकर हमारे अकीदे को बर्बाद न कर सके। तो ये ख़त्म नबूवत हमारे इज्तिमाई अकीदा है, इसके साथ वाबस्तगी हमारा ईमान है और हम इसी अकीदे पर ही मरना चाहते हैं और इसी अकीदे पर ही जीना चाहते हैं और इसी अकीदे पर रोज़े माशर अल्लाह के महबूब के हाथों जामे कौसर हम अल्लाह ताला हमें नसीब करे वो हम चाहते हैं। तो कब हम इस पर रहेंगे, जब हम सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को अपनाएंगे कि देख कर दूर से याद नज़र आ जाए लोगों को ये मोहम्मदी आ रहा है, ये मोहम्मद का ग़ुलाम आ रहा है। आज दावे तो बड़े बड़े करते हैं लेकिन हम तरीक़े पर चलने के लिए तैयार नहीं है, अल्लाह के नबी की सुन्नतों पर चलने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए इस बात की ज़रूरत है कि सुन्नत को अपने सीने से लगाएं और अपने आप को सुन्नत के रंग में रंग लें, फिर इंशाअल्लाह देखना दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और आखिरत भी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला में दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।